جزاک اللہ محترم عامر فیض آبادی صاحب اپنے مخصوص انداز میں نعت نبی کریم کے ذریعے مومنین کے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ حضرات ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور میں منتظمین اور خاص طور پہ جو ہمارے جوان طبقہ ہے ہمارا اور جو ہمارا یوتھ ہے جس نے اس علی ڈے کے عنوان سے ہمارے ہندوستان کے کئی علاقوں میں اور قریوں میں جو جاگرکتا پیدا کی ہے، میں اس کے لیے ان کو داد و تحسین سے نوازتا ہوں اور بڑی دعائیں نکل رہی ہیں دل سے کہ انہوں نے ایک ایسی سبیل فراہم کی ہے کہ جس سے مولا کائنات خلل مشکلات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کے وہ پہلو کہ جو محافل اور مجالس میں صحیح سے نہیں پہنچ پاتے ہیں، وہ اس سیمینار کے ذریعے بہت سی باتیں، جیسے علی جناب مولانا ظہور صاحب قبلہ نے ابتدائی کلام میں فرمایا کہ نہج البلاغہ ہم نے بچپنے سے سنی ہے اور سب کی زبان پہ نہج البلاغہ ہے، لیکن اس کا حال اس وقت بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے وہی ہے کہ جیسے قرآن طاقوں پہ رکھا رہ جاتا ہے لیکن کئی سال اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ دیکھیں جو کرنے والے ہیں ان سے بات نہیں ہوتی ہے، نشیب خود پانی خود نشیب تلاش کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح سے نہج البلاغہ کا بھی یہ عالم ہے کہ ہماری زبان پہ تو نہج البلاغہ ہے لیکن ہم نہج البلاغہ کا مطالعہ نہیں کر پاتے۔ افسوس یہ ہے کہ جو پرسنالٹیز ہمارے پاس ہیں تو علماء تائید فرما کے معید ہو سکتے ہیں، میں ان بزرگان، جنابان، عزیزان اور دانشوران عقلاء کے درمیان یہ بات کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے صاحب 2024 میں ایک منچ پر، ایک اسٹیج پر اور ایک پلیٹ فارم پر اتنے پڑھے لکھوں کو جمع کر لینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں 2024 کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے یہاں ایک شخصیت ایک لائبریری اور ایک دفتر کی حیثیت رکھتی ہے۔ دو جملوں میں ان کی تعریف کا حق نہیں عطا ہو سکتا، لیکن یہاں پہ ہم جس مقصد اور ایم اور ٹارگٹ کو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور وہ ہے پیغام مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے سے۔ آئیے حضرات، ہمارے منتظمین میں جو نوجوان ہیں انہوں نے ہمارے مہمانان خصوصیان و جنابان و عزیزان کے لیے جو انتظامات کیے ہیں، میں پھر ان کو نظامت کے ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں اور ان کی حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہی وہ چراغ ہیں جو کل کامیابی کے آفتاب اور مہتاب ہوں گے۔ میں نوجوانوں سے چونکہ ان کا حکم ہے کہ اب ہمارے مہمانان جو یہاں تشریف فرما ہیں، جس میں ایک نام کئی سالوں سے ہمیں دستیاب نہیں ہو رہے تھے اور بڑی محترم شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں، وائس چانسلر ایرا یونیورسٹی لکھنؤ محترم جناب پروفیسر عباس مہدی صاحب۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کمیٹی کی طرف سے کہ وہ ہماری نحیف سی آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہاں تک آئے، حالانکہ ان کا ایک لمحہ بہت اہم ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نام عباس مہدی ہے تو پہلے عباس ہے پھر مہدی ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ علی ڈے کی اہمیت کیا ہے۔ ہمارے نوجوان ان کا استقبال مومنٹو کے ذریعے اور ہمارے نوجوان مومنٹو کے ذریعے محترم پروفیسر عباس مہدی صاحب جو وائس چانسلر ہیں ایرا یونیورسٹی کے، ان کا استقبال فرما رہے ہیں۔ آپ حضرات دیکھیے بھی اور صلوات بھی پڑھیے، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ حضرات میں ایک بات اور کہہ دوں کہ ایسی شخصیتیں دستیاب کم ہوتی ہیں، ہماری دسترس سے باہر ہوتی ہیں، لیکن دل میں ولائے حب اہل بیت ہے اور عشق اہل بیت پہ کی چادر ان کی شہرگ حیات پہ تنی ہوئی ہے، تو کہیں نہ کہیں ان کی کامیابی کے پیچھے ظاہر سی بات ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک اور اس کے جو سفرائے توحید ہیں انہی کا کرم بنا ہوا ہے۔ عباس مہدی صاحب بڑی فعال شخصیت ہیں کہ اور میں تمام یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں کہ جو تحصیل علم کے سلسلے سے بڑی کوششیں کرتے ہیں، اگر وہ تعلیم کے سلسلے سے کسی بھی امداد کی انہیں ضرورت ہو تو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ حتی الامکان
ان کی مدد کی جائے گی، لیکن شرط ہے کہ تعلیم کے سلسلے سے آگے بڑھیں۔ آئیے میں اب پھر دوسری شخصیت کی طرف حرف التماس لے کے بڑھوں۔ میں نے کہا کہ ایک شخصیت ایک دفتر ایک لائبریری کی حیثیت رکھتی ہے، میری گزارش ہے، میں ملتمس ہوں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں، حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا قمر حسنین صاحب قبلہ کی خدمت میں یہ نوجوان استقبالیہ طور پہ بیچ پیش کر رہے ہیں اور مومنٹو کے ذریعے مولانا کا خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے صلوات پھر پڑھیں آپ حضرات۔ سلامت رہیں۔ آئیے حضرات، اب پھر ایک عظیم شخصیت، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخصیت مثل تار عنکبوت ہوتی ہے، یعنی نقطہ ایک ہوتا ہے لیکن اس کے تار کئی ہوتے ہیں، تو میں بذات خود جسے جانتا بھی ہوں اور پہچانتا بھی ہوں، اس شخصیت کی طرف حرف التماس لے کے پڑھ رہا ہوں۔ ایک وقت میں بہترین ادیب، صاحب زبان، بہترین خطیب، بہترین اسکالر کہ جنہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ہادی ٹی وی، ہادی چینل کے ذریعے بہت سے پیغامات نشر کیے ہیں، اس کی اینکر بھی رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں بہرحال، اور پیغامات کو نشر کر رہے ہیں، قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا حیدر عباس صاحب قبلہ جو ہمارے درمیان موجود ہیں، نوجوان ان کے استقبال میں بیچ پیش کر رہے ہیں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک صلوات اور ارشاد فرما دیں۔ مولانا حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا حیدر عباس صاحب قبلہ کی خدمت میں مومنٹو کے ذریعے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ آئیے حضرات، اب چلیں، مجھے اس وقت درد ہلوری صاحب کا وہ درد یاد آ گیا جو ان کے سینے میں آگ لگی تھی تو دھواں لفظوں کی شکل میں باہر آیا تھا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ پرائے دیس میں بھی اپنی سی خو ڈھونڈ لیتے ہیں، علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں، مسلمانوں کی آنکھوں کو نظر پھر کیوں نہیں آتے، فضائل تو میرے مولا کے ہندو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ درد ہلوری صاحب نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی، اور ہمارے درمیان بڑی عظیم شخصیت ہیں اور جن کا بڑا کام ہے، خدمات ان کی بڑی زیادہ ہیں، اور ہمارے درمیان ہماری خوش قسمتی ہے کہ موجود ہیں جناب دھرمویر سنگھ کے جو سوشل ورکر ہیں، سماج سیوک ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کا استقبال بھی ہمارے نوجوان کر رہے ہیں۔ مومنٹو کے ذریعے محترم دھرمویر سنگھ بگا صاحب کی خدمت میں مومنٹو پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی، علاقے کے بزرگوں کی ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنا۔ آئیے حضرات، وقت بہت کم ہے، میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ محترم ہمارے درمیان OSD ایرا یونیورسٹی لکھنؤ، بڑی عظیم شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں، اور بہت زیادہ ان کی خدمات ہیں تعلیم کے سلسلے سے، اور اسٹوڈنٹس کی انہوں نے بڑی مدد کی ہے، اور ابھی بھی اگر کسی ایسے اسٹوڈنٹ کی میں بات کروں کہ جو ایڈمیشن کے ذریعے سے، یعنی ایڈمیشن کے لیے پریشان ہے، لیکن اس کے پاس تعلیم کے شوق کے ساتھ ساتھ ذوق بھی ہے، تو وہ ان سے رابطہ کر سکتا ہے۔ میری مراد ہیں جناب ہری شنکر صاحب جو ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں ہری شنکر صاحب تک اپنے لفظوں کے ذریعے ان کے دلوں کی دھڑکن تک پہنچ جاؤں، کیونکہ ان کی خدمت میں عظیم کتاب پیش کی جا رہی ہے، نہج البلاغہ، کہ جو اس وقت بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جہاں
آپ دیکھیے زبان و بیان کا دخل ہے، وہاں نہج البلاغہ پڑھائی جاتی ہے اور سمجھائی جاتی ہے۔ تو میں صرف ایک مطلع پڑھنا چاہتا ہوں، سمے کے کنٹھ پہ جس کا چرن ہے اسی کے پکش میں واتاورن ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ اتنی عظیم کتاب ہری شنکر صاحب کو دی گئی ہے نہج البلاغہ، تو میں ضرور کہوں گا، حالانکہ ہمارا حسن نظر یہی ہے کہ نہج البلاغہ انہوں نے ضرور پڑھی ہوگی، لیکن ہماری طرف سے ایک بار پھر ہم گزارش کریں گے کہ اسے غور سے پڑھیں، اس لیے کہ جو آج سائنس بہت آگے ہے، ہمارے مولا نے 1400 سال پہلے وہ سارے فارمولاز اسی میں جمع کر دیے ہیں، کہ جسے سید رضی نے جمع کیا ہے جب تک ان کی حیات نے وفا کی، اور جس کو نہج البلاغہ کا نام دیا۔ اس میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خطبے موجود ہیں جس سے ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے درمیان محترم انجینئر محمد اون صاحب کہ جو درگاہ عالیہ سمانہ پنجاب کے سیکریٹری بھی ہیں، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ صاحب، ہم نے آپ سے کہا کہ ان ایک ایک شخصیات پہ، یہ جو شخصیتیں موجود ہیں، ایک ایک شخصیت پہ کم سے کم ایک ایک سیزن ہونا چاہیے کہ ان پہ بولا جائے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ 2 جملوں میں ان کی تعریف ہو سکتی ہے۔ یہ ساری شخصیات ہمارے درمیان ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامعین میں بھی جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں سے ایک نام ہمارے شارق صاحب کا ہے، اللہ انہیں بحق آل محمد علیہ السلام کامیاب و کامران کرے، کہ جن کی بڑی خدمات ہیں، آپ اسٹیج سے نہ دیکھیے لیکن انہوں نے زمینی طور پہ بہت خدمت انجام دی ہے، اور ہمارے اون محمد صاحب کی خدمت میں مومنٹو پیش کیا گیا۔ آپ حضرات اپنا فریضہ اولی سمجھیے اور صلوات پڑھتے رہیے۔ بس اور کوئی حضرات، اب دیکھیے، اگر پارٹس آف باڈی میں ہاتھ ہو، چہرہ ہو، چہرے کا تو بڑا دخل ہے، لیکن چہرہ بھی پہچانا نہ جائے، یعنی چہرے میں حرکت نہ ہو اگر کوئی صدر نہ ہو، کیونکہ صدر میں ہی دل ہوتا ہے۔ اور ہمارے درمیان اس وقت صدارت فرما رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا محفوظ الحسن صاحب، کہ جنہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی ہے ہمارے نوجوانوں کی، اور قدم قدم پہ یہ تو بزرگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کریں، اس لیے کہ ان کی جو خدمات ہیں اور ہمارے نوجوانوں کی جو حوصلہ افزائی یہ فرما رہے ہیں، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پہ قائم و دائم رہے۔ اب حضرات، حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ اسلامی صاحب کی خدمت میں نوجوان استقبال کے طور پہ بیچ پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ایک دائس پہ کئی ڈپارٹمنٹ کے علماء، دانشوران اور ادبا تشریف فرما ہیں، نقاد عصر بھی تشریف فرما ہیں، اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں چونکہ ہمارے اساتذہ بھی ہیں، بزرگان بھی ہیں، اور خصوصاً ہمارے دل کے بہت قریب ہمارے تمام نوجوان۔ میں اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھنا، جہاں سے مذہب، ریلیجن اور فرقے کی دیوار گر جاتی ہے، وہیں سے استاد اور شاگرد، اسٹوڈنٹ، ٹیچر، ادھیاپک اور چھاتر کے رشتے کا آغاز ہوتا ہے۔ جہاں سے یہ دیوار گرا دی جائے، وہاں سے رشتہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چھاتر میں اور ادھیاپک کا رشتہ بہت استحکام ہوتا ہے۔ تو یہ پیغام ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے تھا۔ آئیے، ہمارے درمیان جنہوں نے، یہ منصب ایک ہی ہوتا ہے کہ جو نعت خواں کا ہوتا ہے، ہمارے درمیان محترم مشہور اور عالمی شہرت یافتہ محترم عامر فیض آبادی صاحب موجود ہیں۔ نوجوان ان کی بھی خدمت میں بیچ کے ذریعے ان کا استقبال فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک صلوات پڑھیں۔ حضرات، بس اب ہماری خدمت میں جو نام آیا ہے
وہ تلاوت کلام پاک سے جنہوں نے تصویر میں رنگ گہرا کیا ہے، ہمارے محترم مولانا منتظر عباس صاحب کی خدمت میں نوجوان استقبال کے طور پہ بیچ پیش کریں گے۔ دیکھیے، ہمارے محترم مراد آباد سے تشریف لائے ہوئے صاحب، آپ اس کو معمولی بات نہ سمجھیے گا، حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کی سرزمین پہ دور دور سے یہ نایاب گوہر موجود ہیں اور دور دور سے تشریف لائیں۔ محترم آصف نقوی صاحب اور ان کے بغل میں، ان کے پہلو میں محترم محترم حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا فیض صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہیں، جن کا استقبال بیچ کے ذریعے کیا گیا۔